علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں۔ میں آپ کا میزبان حافظ عبدالرحیم۔ دینی تعلیم وقت کی اہم ضرورت ہے اور دین کی تعلیم سے بچوں کی تربیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، بچے قابل بنتے ہیں، اور ان مکتب اور مدرسوں کی تعلیم ہی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، بزرگوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر رحم کرو۔ زندگی جینے کا ایک سلیقہ معصوم طلبہ میں دین کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مکتب کے نظام کو ہر گھر اور ہر گلی اور ہر محلے میں قائم کیا جائے۔ ایسے ہی جلگاؤں ضلع کے لوہارا میں ایک مکتب نوجوانان لوہارا اور اصلاح المسلمین کے ذریعے بڑے عظیم الشان پیمانے پر جاری اور ساری ہے۔ مکتب کے طلبہ کا 8 مارچ کو عظیم الشان پیمانے پر جلسہ منعقد کیا گیا، جس کے مقرر خاص حضرت مولانا مفتی مسعود اختر صاحب قاسمی رہے، جو شندورنی سے تشریف لائے تھے۔ مولانا نے اپنے خطاب کے ذریعے سامعین کی بھرپور رہنمائی فرمائی اور اچھی نصیحتیں فرمائی۔ اس پروگرام کی صدارت ناچن کھیڑا جامع مسجد کے امام مولانا عابد صاحب نے فرمائی، اور اطراف اور اکناف سے بڑی تعداد میں علماء اکرام اور حفاظ اکرام نے شرکت کی، جس میں مولانا شکیر اشاعتی، حافظ عبدالعلیم، حافظ جابر، حافظ آصف اور بہت سارے علماء اکرام نے شرکت کی۔ اس پروگرام کو سجانے میں لوہارا کے نوجوانوں کا گروپ، جس کا نام اصلاح المسلمین ہے، انہوں نے بڑی محنت کی۔ آئے ہوئے علماء کرام نے بھی جوانوں کو بڑی دعائیں دی۔ یہ جوان ہمیشہ ہر دینی اور سماجی خدمات میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور بات بھی یہ ہے کہ جس قوم کا جوان جاگ گیا اس قوم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اصلاح المسلمین کے نوجوانوں نے بڑی محنتیں کی، بڑی خدمت کی۔ جوانوں کے ساتھ بچوں اور بزرگوں نے بھی بہت ہی بہترین انداز میں اس پروگرام کے لیے محنت کی۔ پروگرام میں بچوں نے، مدرسے کے معصوم طلبہ نے بہت ہی بہترین انداز میں اپنا پروگرام پیش کیا، اور ان طلبہ کے پیچھے محنت کی امام محترم حافظ عبدالغفار صاحب نے۔ واقعی میں طلبہ کے لیے، طلبہ کی جد و جہد اور اسٹیج پر کھڑا کرنے کے لیے امام کی اور اساتذہ کی، استاذ کی بڑی محنت ہوتی ہے۔ جب تک ان کے پیچھے لگا نہ جائے، محنت نہ کی جائے، بچے اسٹیج پر کھڑا نہیں ہوتے۔ امام محترم ہی وہ شخصیت ہوتی ہے جو بچوں کو اسٹیج پر کھڑا کرنے کے قابل بناتی ہے، بچوں میں حوصلہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اس لیے معصوم طلبہ کے پیچھے، ان کے جد و جہد اور محنت کے پیچھے استاذ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، بڑی محنتیں ہوتی ہے، اور حقیقت میں بچوں کے اندر بہت ہی محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے بچے اسٹیج پر پڑھتے ہیں اور بچوں میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ پروگرام کو سننے کے لیے لوہارا کے اور لوہارا سے اطراف اور اکناف کے لوگ موجود رہے، جنہوں نے بچوں کے پروگرام کو سراہا اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی، اور امام محترم اور طلبہ کو بہت ہی دعائیں دی۔ الفطرہ فأبواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ننا پودا دھیرے دھیرے پیڑ تناور بنتا ہے، ننا پودا دھیرے دھیرے پیڑ تناور بنتا ہے، چھوٹا ہے تو چنو منو گڈو پپو ببلو ہے، بڑا ہوا تو طیب کوئی مدنی بنتا ہے، اور انہی بچوں سے قصر زندگی تعمیر ہوتے ہیں، یہی بچے ہمارے خواب کی تعبیر ہوتے ہیں۔ قابل احترام صدر اجلاس، رفیق مکرم، عزیز گرامی جناب مولانا محمد عابد صاحب حفظہ اللہ، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، قراء کرام، ائمہ مساجد، معلمین مکاتب، مدرسہ اصلاح المسلمین کے اس بابرکت، بامقصد، پر رونق
اجلاس میں تشریف فرما محترم سامعین اور کچھ پردہ اور کچھ بے پردہ بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں، اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک تلخ بات ہمارے ان نوجوانوں اور منتظمین سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کافی دیر سے مہمان نوازی کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ یقیناً مہمان نوازی بڑی اونچی صفت ہے، نبیوں کی سنت ہے، ایمان کی علامت ہے، لیکن ہر کام کا ایک موقع اور ایک محل ہوا کرتا ہے۔ یہ جو اجلاس، یہ جو پروگرام بعد نماز عشاء سے اب تک تقریباً 11 بجے ہیں، تقریباً 2 گھنٹے کا وقت ہوا ہے، ہم لوگ بچوں کے اس پروگرام کو سن رہے تھے۔ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ جو پروگرام بچوں نے پیش کیا، اس پروگرام کا مقصد کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک بچوں نے 5 سے 7 منٹ 10 منٹ کا وقت لیا ہے، لیکن ان چند منٹ کے پروگرام کو تیار کرنے میں، یاد کرنے میں، اس کو بنانے میں ہفتوں کی محنت درکار ہوتی ہے۔ معلمین کا آرام، ان کی نیند، ان کا سکون سب قربان ہو جاتا ہے۔ اتنی محنت کے بعد معلمین صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بچوں کے اس پروگرام کو شوق کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سن لیں، عوام کی کچھ دیر کی قربانی پر معلمین کی اور بچوں کی ہفتوں کی محنت قربان ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم پروگرام کو خود سنجیدگی کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ سنیں۔ اگر ہم نہیں سن رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے۔